علی نے جو ابھی کیا ہے نا ایک آرٹیکل لکھا ہے وہ میرے خیال گورنمنٹ کی طرف سے لکھا ہے. علی خضر صاحب پی آئی کی پرائیویٹائزیشن ہوگی, ہم بڑے خوش ہیں, ہم سب بڑے خوش ہیں. چلیں آپ اپنا آرٹیکل سمرائز کر دیں, دین ویل گو فارورڈ. کوئکلی سمرائز کر دیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تو ایکسٹیٹک تھے, یو ہیپیئر دین ایوری بڈی ایلس. میں نے ہمیں کہا آپ جب سے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے, مطلب I came into the market in 2005. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد سے میں آیا اور پچھلے 20 سال سے ہم یہی سن رہے ہیں کہ جی ہم نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے, اور پی آئی اے واز ون آف دیٹ. اور ہم نے اس کے بعد سے 20 سال میں کوئی پرائیویٹائزیشن نہیں کی, اینڈ وی بین سیئنگ دیٹ کہ یار یہ جو ہے $1 میں بیچ دینا چاہیے, اس طرح کر دینا چاہیے, وہ کر دینا چاہیے. اینڈ وی آل بین سیئنگ اٹ ملٹیپل اوکیزن اینڈ آل دیٹ. اور اس وقت آج اسٹیج پہ پی تو آئی اے جو جیتا گیا, صرف اس وجہ سے خوش ہیں کیونکہ اتنی دیر سے بات ہو رہی تھی, اب ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اور جیسے لائک اے چائلڈ جی جی ابیوزر نا, جب بچے کو بند رکھتا ہے تو بچہ باہر نکلتا ہے, وہ کہتا ہے اوہ کتنی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, دا پوائنٹ از چائلڈ ابیوز غلط بات تھی کہ نہیں؟ نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ جو ہاسٹیج سچویشن ہے, چائلڈ ابیوز ہے, جو بھی آپ کر لیں, تو وہ اسٹاک ہوم جو سنڈروم ہو جاتا ہے کہ جی اب بھی ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. یس یس, دیٹ کائنڈ آف تھنگ از دیئر, بٹ نمبرز کو آپ دیکھ لیں تو جو لائبلٹیز وغیرہ ہے وہ تو کوئی بھی نہیں لے سکتا تھا. اور پی آئی اے کی جو نیٹ ایکوٹی تھی اور جو اس کے اوپر ہی پیسے گئے ہیں. اور یہ ڈیل جو ہے, اس سے پہلے جو کوشش 2016 میں ڈیل کی کوشش جب ہو رہی تھی, اس وقت اس کی پازیٹیو ایکوٹی تھی, اس وقت بھی پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے نہیں ہو سکی, پچھلے سال بھی نہیں ہو سکی. پھر تو یہ اب اس دفعہ ہو گئی ہے, اور ایک بڑا اچھا پروسیس چلا ہے, جو لائیو بڈنگ ہوئی ہے, جس طرح سے کمپیٹیٹیو وہاں پہ 2 گروپس کے اندر چلا ہے. سو دا وائب واز ویری گڈ. سو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیل اتنی اچھی ہے کہ نہیں ہے, وہ وائب ہے. تو میں نے وہ کہا لیٹس گیٹ شاہد کاردار. شاہد کاردار, نہیں وقار یار, گو فار ینگر پیپل. ہم بڈھے لوگوں سے کیا پہلے وقار سے چلے وقار صاحب آپ بتائیں, are you happy with the privatization? I think no, sorry, wrong question. We are all happy, we are all very happy. جیسے علی کہہ رہے ہیں نا کہ یار بڑی اچھی بات ہے, ہو گیا, بڑی دیر سے اوور ڈیو تھا. تو وقار صاحب آپ کا کیا ویو ہے؟ ہیپی تو ہم سب ہیں, بتائیے ذرا اور ڈیپر کرٹیک کریں. تھینک یو سر. تو بالکل سر, اس میں تو کوئی شک نہیں. آف کورس آئی تھنک اگر یہ ابھی بھی ہم نہ کر پاتے تو یہ ہیمریج جو تھا وہ چلتا رہتا. بٹ آئی تھنک 2-3 جگہوں پہ ون نیڈس ٹو بی ہمبل, اور آئی تھنک دیٹ ایکسیپٹینس از اسٹل ریکوائرڈ. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی 20-21 سال لگے ہیں ایک بڑی ایس او ای کو سمجھنے میں اور دوبارہ اس سائیکل میں آنے میں, جہاں پہ ہم چلیں جن ٹرمز پہ بھی ہم نے پرائیویٹائز کی, لیکن ہمیں یہ اتنا عرصہ ایک ہماری وہ لرننگ ٹریجیکٹری کہیں یا ہٹ اینڈ ٹرائل کہیں, بیکاز آفٹر دا پی ٹی سی ایل a lot of resources have gone into this. So many transaction advisory services جو firms تھیں وہ آئیں اور گئیں, اور somehow or the other ہم وہیں پہ کھڑے رہے. تو وہ جو سارا ریسورس ڈرین تھا, آف کورس اس کے اوپر کبھی نہ کبھی جو ہے وہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ دیر کوڈ ہیو بین اے اسمارٹر وے آف ڈوئنگ آل دس, اگر ہم نے اینڈ میں یہی کرنا تھا. سیکنڈ جو ہے, میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہی کرنا تھا, بیکاز پچھلے کوئی 7-8 سال سے تو یہ بات ہو رہی تھی نا کہ ڈالر انفلو آئے گا, ہم کسی فورن بائر کو بیچیں گے. اور آپ ٹیکس پیئر کو یا جب بھی تھنک ٹینکس میٹنگ کرتے تھے کہ جی اس کو ایکسپیرائٹ کریں, اور لوکل گروپس ایک اور جو پہلے لائن میں تھے اور انہوں نے بہت ہوم ورک بھی کیا, انہوں نے اس کی لابنگ بھی کی, تب بھی ان کو کہا گیا کہ نہیں آپ رہنے دیں, ہم نے تو چونکہ ڈالر انفلو لے کر آنا ہے, تو وی آر ویٹنگ فار somebody جو کہ باہر سے آئیں گے. اور پھر سر آپ کو معلوم ہے کہ قطر کے ساتھ اس پہ بات چیت بھی چلتی رہی کہ قطر مینجمنٹ تو لے ہی رہی ہے 3 ایئرپورٹس کی, تو وہ شاید ایئر لائن بھی لے لے گی. تو انہوں نے آف کورس ہم لوگ اس پہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو دیٹ از دا سیکنڈ تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو بی ہمبل اباؤٹ. اب سر اس وقت یہ ہے کہ اس وقت بھی لگ ایسے رہا ہے, اف یو لک ایٹ دا پی ٹی سی ایل ٹریجیکٹری, تو لگ ایسے رہا ہے کہ پیچھے کسی کی اسٹرانگ گارنٹی موجود ہے, جو کہ آپ کے پرائیویٹ سیکٹر نے, چلیں بے شک روپی ڈینومینیٹڈ رسک لیا ہے, لیکن انہوں نے رسک اگر لیا ہے تو وہ گارنٹی اسٹیٹ کی ایک اسٹرانگ موجود ہے. اینڈ آئی سی سو بیکاز
PTCL की भी जो ट्रांजैक्शन थी वो ना होती 20 साल पहले अगर वो वाली गारंटी मौजूद ना होती, और अब जाहिर है हमें मालूम है कि इसमें SIFC का और ऑफ कोर्स स्टेट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकिंग थी, एक कॉन्फिडेंस था जो कि दिया गया है। नाउ वी आर सेइंग कि जी जो फौजी फर्टिलाइजर है इट विल ऑल्सो कम ऑन बोर्ड। सो ये पार्ट ऑफ द सेम स्टोरी लग रहा है जिसमें आपको एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, अदरवाइज आपका लोकल या फॉरेन जो है वो हाथ नहीं डालता आपके टॉक्सिक एसेट्स को। अच्छा, तीसरी चीज सर जो है ना वो थोड़ा सा डीजावू वाला मैं थोड़ा सा यहाँ पे एलिमेंट लाना चाह रहा हूं कि तकरीबन ये वही हो रहा है जो एयर इंडिया और टाटा की जो ट्रांजैक्शन थी। तो अगर आप कंपेयर करें उसकी प्राइवेटाइजेशन को और उसका क्या वो रहा, उसकी ट्रेजेक्टरी क्या रही, तो अभी आई थिंक इट इज अ लिटिल अर्ली टू सेलिब्रेट। वी रियली डोंट नो कि जिस कंसोर्टियम ने विन किया है वो इसको रख पाएंगे, चला पाएंगे, या के इलेक्ट्रिक की तरह 3-4 हाथ फिर हम दोबारा चेंज कर रहे होंगे। If I look at, for example, the Air India trajectory, तो पहला साल तो सर उनका जो था वो जो ग्राउंडेड फ्लीट था, जो स्टाफ था, जो यूनियन थी, उसी को डील करने में निकल गया और उन्होंने फिर एक्सटेंशन मांगी। आप दूसरे साल पे आते हैं, दे ट्राई टू गो फॉर एग्रेसिव फ्लीट एक्सपेंशन, और उसमें ऑफ कोर्स हमारे पास कंस्ट्रेंट है कि क्या हमारे पास इतना डॉलर मौजूद है कि आप उस एग्रेसिव फ्लीट एक्सपेंशन पे जा पाएं, या कौन उसको ऑफ कोर्स अंडरराइट करेगा। इस वक्त उस चीज पे मुझे कोई क्लैरिटी नहीं मिली है। तीसरी चीज सर, जो हाईली प्रॉफिटेबल रूट्स हैं जिनकी बेस पे आप फिजिबिलिटी बनाते हैं वो ऑलरेडी या आपके लिए क्लोज्ड हैं और डोमेस्टिक मार्केट वैसे ही जो है वो इस वक्त सैचुरेटेड है। तो मुझे सिर्फ खतरा इस बात का है कि अगर तो ये गुडविल में, गुड स्पिरिट में ऑफ कोर्स सबको पास साथ बिठा के ये डील मटेरियलाइज हुई है, ये एक ट्रांजैक्शन बनाई गई है, तो अब इस ट्रांजैक्शन को बड़े प्यार के साथ जो है कोई 5-6 साल पार लगाना पड़ेगा, तब जाके ये एंटिटी चलेगी। वी कैन नॉट से कि मॉर्निंग आफ्टर इफेक्ट इज ए वेरी सक्सेसफुल आउटकम फॉर द कंसोर्टियम और फॉर द अदर पार्टीज। अभी बहुत ज्यादा इफ्स एंड बट्स हैं इसके अंदर। सो आई जस्ट स्टॉप ओवर हियर सर। क्यों जी शायद सर? देखें जी, जैसे आपने कहा, सब कह रहे हैं कि ये होना चाहिए था और हुआ है। आई थिंक वकार की जो बात की बातें हैं ना, उस पर मैं एक्चुअली एम्फसाइज कर दूंगा, सो आई वोंट रिपीट माई सेल्फ। आई थिंक दीज आर अर्ली डेज एंड राइटली अभी शुरू की है मैंने और आपने, ड्राफ्ट एग्रीमेंट्स भी नहीं है, एंड आई होप ट्रांसपेरेंसी होगी कि हमें पता चल जाए कि डील क्या है, बिकॉज ऑल अभी भी काफ़ी चीज़ों पे कंफ्यूजन है कि जी टैक्स एग्जाम्पशन है कि सिर्फ GST की एग्जाम्पशन है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेट्स नॉट गो इनटू दैट। आई थिंक वो ड्राफ्ट एग्रीमेंट आएगी एंड देन वी शुड ऑल गेट टुगेदर, और फिर हमें दोबारा इस पर बात करनी चाहिए। आई थिंक 2-3 चीज़ें जो इसमें मैं सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि कहीं नहीं गई हैं। एक तो ये कि रियलिटी एक लिहाज से बिल्कुल ठीक थी कि जी आपने सारी लाइबिलिटीज़ उठा के एक साइड पे रख दी, ठीक। अच्छा, वो मैं और आप एज टैक्स पेयर्स एंड अली खिजर जो पुराने हरकतें लोग करते रहे, जो डिस्कोज में भी होंगी, तो मैं और आप वो टैक्स पेयर देते रहेंगे। ये सब बातें हैं ना कि जी बात ये है कि अब हमारे पास लॉसेज नहीं होंगे, फलानी, वो तो सारी खर्चे हमने आंदा भी देने हैं, वो डेट की सर्विसिंग भी करनी है, पेंशनें भी देनी है, वो मेरी और आपकी जिम्मेदारी चलती रहेगी, ठीक। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल यह है कि भाई अगर आपने मुझे एक क्लीन बैलेंस शीट दी है तो एंटरप्राइज वैल्यू क्या होनी चाहिए थी। सो आई एम नॉट क्लियर माई सेल्फ, एंड आई थिंक उसमें ट्रांसपेरेंसी उस लिहाज से बेहतर हो जाएगी कि पता चल जाए कि जी इनको क्या चीज़ दी गई है। और उस आसान तरीका यह है कि जो 100 बिलियन की गवर्नमेंट की असेसमेंट थी वो पता चल जाए कि जनाब हमने वैल्यूएशन कैसे की हुई है, ठीक है। क्योंकि देखे ना, जो जिसने खरीदा उसने सिर्फ 10 रुपए दिए, बाकी उसको कहा जा रहा है कि तुम पैसे डालो और उसका, और जो मैं जब पैसे डालूंगा तो मेरे एसेट की इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ ना। और ठीक है, मैं कारोबारी हूँ, सो आई हैव टू मेक श्योर कि वो ठीक हो, बट कीमत मैंने 10 रुपए ही दी है, ये रियलिटी है, ठीक है। अच्छा,
اب آ جائیں کہ یہ لوگ کاروباری لوگ ہیں، چلائے پائیں گے نہیں چلائے پائیں گے. اب دیکھیں نا، اگزامپل دے دیتا ہوں. کل شام کو عارف حبیب صاحب نے کہا کہ جناب ہم اکیلے نہیں ہیں، 39.9% فوجی آئیں گے. ٹھیک ہے، 80% تو یہ ہو گیا. وہ جو 20 ہیں وہ اس میں سے ایسے کارآمد لوگ ہیں جو مجھے پتا ہے کس سائٹ پہ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ مجھے نہیں پتا کہ آخر میں اس کا مالک کون ہوگا. تو وہ دیکھنے والی بات ہے. اور یہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ جو وقار نے باتیں کی کہ یار کس کا سٹیک ہے اور کون کس طرح اس کو چلائے گا. سو دوز آر دی اننونز دیٹ وی ڈونٹ ایز یوزول ہمارے ملک میں ڈارک سیکرٹس رہ جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا. So I think فوجی فاؤنڈیشن transparency بلڈنگ is میں کیوں نہیں آیا important. سیدھا؟ میں اس کو بتا دیتا ہوں. میں تو اس کو تھوڑا اگر میں کیونکہ میں تھوڑا اس کو فالو کرتا رہا ہوں. علی آپ نے بات کی، میں نے آپ کی بات سن لی. ٹھیک ہے، مجھے ختم کر لے رہے تھے، آپ ضرور اس کا جواب دیں. تیسری چیز جو ہم کلیئر نہیں ہیں، اینڈ آئی تھنک اگریمنٹ سے پتہ چل جائے گا، وہ یہ کہا گیا کہ جی آپ 125 ڈالیں گے، دیٹس مائی. ٹھیک ہے، میرے پیسے ہیں، میری کمپنی ہے. اب مجھے آئی ایم ناٹ کلیئر، آئی ہوپ اگریمنٹ میں کلیئر ہو جائے گا کہ اگر میں اس کو کچھ نہ کروں، ٹھیک ہے، میرے انٹرسٹ میں ہے کہ میں یار فورن روٹ چلاؤں. ڈومیسٹک تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ تربت اور رہنجار خان اور گلگت اور سکھر میں نے اور گوادر نہیں جہاز چلانے، وہ میرا کام نہیں ہے. میرا کام تو باہر ہے، پیسے وہیں سے بنتے ہیں. ریالٹی یہی ہے، وچ از فیئر. ہونا بھی ایسے چاہیے اس میں کاروبار کرنے کہ پبلک انٹرسٹ میں تو نہیں چلا رہے نا جہاز. سو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جی یہ کلیئر ہو جائے کہ جی اگر وہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب مجھے نہیں پتا اس وقت کہ وہ کیسے آپ انفورس کرتے ہیں. کیا آپ واپس لے لیں گے کہ اچھا میں واپس دے دو، ہم اگینسٹ اسٹیٹ اور انٹرپرائز چلائیں گے؟ مجھے کیونکہ ملکیت میری ہے، کیونکہ جس دن میں نے پیسے جمع کرا دیے شیئرز آپ مجھے ٹرانسفر کر دیں گے. اب اس کے ساتھ جو میں کروں گا وہ میرے نزدیک، مجھے تو ابھی تک سمجھ آئی ہے، شیئرز میرے پاس ہیں، اب میں جو مرضی کروں. تو وہ جو وقار والی بات ہے، اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ جی یونین کا ایک شور مچے گا، یہ ہم سب جانتے ہیں. اور وہ جو اس میں گھس رہے ہیں ان کے پاس یہ ایشورنس بالکل ہوگی، جیسے وقار نے کہا کہ یار یہ والا معاملہ ہم ہینڈل کر لیں گے. اگر جو پرائیویٹ والا ہے وہ یہ شاید ہینڈل نہ کر پاتا. دس از مائی گیس کہ یہ جو پائلٹس کی ایسوسیشن ہے، جو باقی امپلائیز کی ایسوسیشن ہے، جن کو 1 سال کی گارنٹی تو ہے، بٹ یہ کس حد تک یہ کر پائیں گے یہ نہیں. سو میں فار می ابھی بھی میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں علی کو نے زیادہ اس پہ کام کیا، اس کو پتا ہوگا. علی نے کوئی ڈرافٹ ایگریمنٹ تو دیکھی نہیں ہے، بٹ آئی تھنک دا ریئل تھنگ ول کم جب سب کے سامنے آ جائے گا اور ذرا تھوڑی سی شفافیت آ جائے کہ حکومت ہمیں بتا دے کہ جو انہوں نے یہ 100 ارب کی ویلیویشن کی تھی وہ کیسے کی ہوئی، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جی یہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی، اسٹاپ. علی کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی علی صاحب. اچھا، یہ بالکل جو وقار صاحب کی بات ہے جو شاہد صاحب نے کی ہے، بالکل یہ کہ اس کی گارنٹی گورنمنٹ کس طرح دے گی. اور یہ فوجی یہ پہلے دن سے جب سے یہ آ رہے تھے کنسورشیم 2 بڑے جو ایک لکی اور عارف حبیب، ان کو یہ پہلے دن سے تھا کہ فوجی ان کے ساتھ ہوں گے، اور فوجیوں نے آخری دن میں اپنے وہ بڈ سے وڈرا بھی کر لیا تاکہ وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں. اچھا، اب اس میں یہ تھا کہ لکی گروپ کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جی فوجی ان کے ساتھ 25% پہ آئے گے. ٹھیک ہے جی، اینڈ آئی واز اسیومنگ کہ جی عارف حبیب گروپ کے ساتھ بھی کوئی 20-25% میں آئے گے. ان کے تو پارٹنر بھی کئی زیادہ ہے نا، تو 5-6 پارٹنر تو یہ آلریڈی تھے، تو پھر ان کے ساتھ وہ آئیں گے تو پروبیبلی وہ بھی اتنا ہی لیں گے، زیادہ نہیں لیں گے. اچھا، جب بیٹنگ ہوئی تو بیٹنگ میں جتنا ایگریسولی یہ عارف حبیب لوگ آئے ہیں اور جس طرح انہوں نے بیٹنگ بڑھاتے رہے، تو مطلب ہے کہ انویسٹمنٹ کا مینڈیٹ کسی نے زیادہ لیا ہوا تھا جو وہ کر رہے تھے. اور لیڈ کنسورشیم جو 40% ہے، جس میں عارف حبیب اور فاطمہ مل کے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ فواد مختار اور عارف حبیب مل کے 40% لے رہے ہیں. اس سے زیادہ جو ہے وہ نیا پارٹنر لے نہیں سکتا یہ، تو اس لیے 39.9% ہے. تو بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو بورڈ کے اوپر اگر ہم دیکھ لیں تو جی عارف حبیب ہیں، فاطمہ ہے، فوجی ہیں، پھر 20% پہ 3-4 لوگ ہیں.
اب تو مجھے آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا کون ہوا؟ فارغ حبیب اور فاطمہ کو ڈیوائڈ کرتے تو سب سے بڑا تو فوجی ہوا. تو یہ کمپنی پہ کس نے لی؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ تو فوجی لے کے چلے گئے. جو جس طرح سے یہ ڈیل جس طرح چل رہی ہے. اور میرے خیال میں مطلب اگین کہ میرا اپنا جو ذاتی خیال ہے کہ مطلب دوسری پارٹی جو تھی جو لکی گروپ تھا جس میں حبیب اللہ یہ ہپکو والے تھے اور باقی لوگ تھے، میرے خیال میں مطلب وہ بہتر اکوپڈ ہوتے اس کمپنی کو چلانے کے لیے. میں مطلب یہ نہیں کہ میری ان سے کوئی دوستی زیادہ یہ کم ہے، مطلب میں تو ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں نا کہ دے آر مور کارپوریٹائزڈ. انہوں نے کاروبار زیادہ کیے ہیں. مطلب لکی گروپ نے وہ سیمنٹ کمپنی بھی چلائی ہے، گاڑیوں کا کام بھی چلاتا ہے، آئی سی آئی بھی لے لی ہے، پاور سیکٹر میں بھی ہے، ہپکو جو ہے وہ بھی اس طرح سے کر رہا ہے. اور ان دونوں کے اگر میں دیکھوں تو ان کی جو مینجمنٹ ہے بڑی اسٹرانگ ہے. مطلب دے بلیو ان ہائرنگ گڈ لوکل ٹیلنٹ. ٹھیک ہے جی. اس وقت جو اگر اینگرو تو چلے امپلائڈ ہوتی ہے، اس کے بعد کسی اور پرائیویٹ سیکٹر نے کارپوریٹ یہاں پہ اچھے ایچ آر کیا ہے تو وہ لکی گروپ نے کیا ہے، ہپکو نے کیا ہے. میں ان کے سی ایف اوز کو سی ایوز کو میں بڑی اچھی طرح میری دوستی ہے ان سے. اینڈ دین آئی نو دا پیپل فرام دی ادر سائڈ ایز ویل کہ وہاں پہ اب دیکھیں جی نسیم بیگ صاحب بٹ کر رہے تھے. نسیم بیگ صاحب از ود عارف حبیب سنس 1995. بہت کمال آدمی ہے، لیکن عارف حبیب کے پاس یا اس گروپ کے پاس اور کتنے لوگ ہیں؟ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ عاطف تھا، وہ ینگ میری عمر کا لڑکا ہے، وہ سی ایف او ہے. اس کے ساتھ ثاقب بیٹھا ہوا تھا، وہ دوسرے اور ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ اور ان کے اوپر بھی اور امپلائیز کی لیئر تھی، پھر اس کے بعد سیٹ آتے تھے. تو وہ ایک میرے خیال میں وہ بہتر ہونا تھا کہ اگر وہ جلا پاتے، بٹ انفارچونیٹلی ان کے پاس نہیں آئی. تو جب وقار صاحب کے جو فیئرز ہیں کہ جی یہ کیا چلا پائیں گے نہیں چلا پائیں گے، کیا ہوگا، کیا پولیٹیکل انوالومنٹ ہوگی، اتنا فوجیوں کا رول ہوگا، سارا کچھ ہوگا. Now these are the serious questions which we would find out in the period of time. Anyhow یہ ٹرانزیکشن ہو گئی ہے اور ٹرانزیکشن اس طرح ہوئی ہے کہ جی مطلب گورنمنٹ تو پروبلی نکل جائے گی. پروبلی 25% جو گورنمنٹ کا وہ بھی لے جائیں گے جو ان کا ارادہ ہے، جو ابھی تک تو تھا. اب آئی ڈونٹ نو وہ چینج ہو جائے تو اس طرح گورنمنٹ کو جو ہے 10 روپے ملے ہیں کو 45 روپے اور مل جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو گورنمنٹ 50-55 روپے کے لے کے لیٹ سے نکل گئی ہے، ابھی تو 10 ہی ملے ہیں. آئی ایگری وتھ شاہد صاحب. تو اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر یہ لوگ کس طرح چلائیں گے؟ کون کتنا انفلوئنس کرے گا؟ فوجی کتنا پرائیویٹ ہے کتنا نہیں ہے، اور اس کے کس طرح کے انٹرسٹ ہوں گے، کس طرح الائن کریں گے؟ مطلب ہم وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ آل دوز ڈیٹیلز کہ کس طرح ہوگا. بٹ یہ بات ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ فوجیوں کے بغیر نہیں چلا پائے گا، اور فوجی از دا بورڈ جب بیٹھے گا تو اس پہ سب سے زیادہ جو ہولڈ ہوگا فوجیوں کا ہوگا. دیٹ از واٹ دا ریالٹی. آپ میوٹ ہے ندیم. سب سے ندیم بڑا آپ میوٹ ہے. جی جو سب سے بڑا پرابلم مجھے نظر آتا ہے کہ اس ملک میں کوئی چیز ٹرانسپیرنٹلی نہیں ہوتی. فوجیوں نے لینا تھا، میں تو پورا حق میں ہوں فوجی فاؤنڈیشن کے. فوجی انٹرپرائزز آر ناٹ ایٹنگ آف دا بجٹ، دے مے بی اونڈ بائی دی آرمی بٹ دے آر ناٹ ایٹنگ آف دا بجٹ. تو کھل کے سامنے آئے، کھل کے لیں. یہ سائلنٹ بیہائنڈ دا جو سینس ڈیل ہے مجھے نہیں پسند. خیر ایک تو یہ. دوسری بات جو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ٹھیک ہے ہم سب خوش ہیں پرائیویٹائز ہو گئی، وائٹ ایلیفنٹ تھا یہ وہ. آئی وانٹ ٹو ٹیک اٹ انٹو 2 پارٹس. پہلے پیچھے کی بات کرتے پھر آگے کی کرتے. 700 بلین کا نقصان ٹیکس پیئر کے سر پہ آ چکا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں سارے لوگ بڑے خوش ہیں پرائیویٹائز ہوگی، بڑی اچھی بات ہے، وائٹ ایلیفنٹ تھا یار. 700 بلین ہم ہضم کر رہے ہیں. پہلے بھی ہم نے بینکوں کا بھی ہضم کیا ہے. میں بھی تھوڑا سا گوگل کر کے حساب لگا رہا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کوئی 10 بلین کا نقصان کھا چکے ہیں ہم اوور دا لاسٹ فیو ایئرس. پریزنٹ ویلیو ٹرم میں اور بھی بڑھ جائے گا، اور یہ نقصان ہوتا ہی جاتا ہے. اگلے انٹرپرائز میں اور نقصان ہوگا. تو یہ نقصان کون کر رہا ہے؟ اور اس میں ہم کوئی نیم اینڈ شیم کر سکتے ہیں، کوئی انکوائری کر سکتے ہیں؟ اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے تو ہم بولتے کچھ نہیں. ایک چیز تو مجھے پتا ہے، سارے سیکرٹریز بورڈ پہ ہوتے ہیں. فائنانس سیکرٹری ہمیشہ بورڈ پہ رہا ہے، باقی سیکرٹریز بورڈ پہ ہوتے ہیں، مفت ٹریول بھی کرتے تھے. یہ ہر ایس او ای سے کچھ نہ کچھ پرکس لیتے ہیں، اور بڑے کچھ گھر بھی لیتے ہیں، گاڑی بھی لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. پر ایس او ایز کا بیڑا غرق ہوتا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں واہ 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 پرائیویٹائزیشن ہو گئی، بڑی اچھی بات ہے. تو یار جنہوں نے نقصان کیا ہے ان کو ہم نیم اینڈ شیم بھی نہیں کر سکتے؟ کیوں جی وقار صاحب، وڈ یو اگری ود می؟ نہیں سر، میں تو ٹوٹلی بالکل اگری کر رہا ہوں، اور میں نے اسی بات سے اسٹارٹ کیا تھا دیٹ وی نیڈ ٹو بی ہمبل انف کہ اگر ہم نے اسی طریقے سے ٹرانزیکشن کو پیکج کرنا تھا اینڈ نو ہارم ان ڈوئنگ دیٹ. ٹھیک ہے، اب یہی دس از دا بیسٹ دیٹ وی کوڈ ڈو. تو دیر ور مومنٹس ان ہسٹری، اور تب بھی ظاہر ہے وہی جس سول سروس کا آپ حوالہ لے رہے ہیں وہ رہی ہوگی، یہی ٹریجیکٹری ہوگی، اسی قسم کے آفیسرز ہوں گے. بٹ الٹیمیٹلی اگر آؤٹ کم یہی تھی تو دس کوڈ ہیو بین ریچڈ with lesser
damage to fiscal resources, lesser burden on the taxpayer. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں سر because this is not a PIA question. This is a question for other SOEs as well, جو کہ اس وقت آپ کی لسٹ پہ پڑی ہوئی ہیں. اگر آپ نے یہی کرنا ہے اور if this is the only viable way out کہ آپ کو ایک strong state actor backing دے اور پیچھے سے وہ خود ہی اس کو چلائے, تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو لسٹ اس وقت جو ہے آپ 4-5 بڑی ہے جو آپ کی ڈسکوز ہیں ان کو اٹھائیں, اور باقی جو 2-3 SOEs جو اس وقت ڈرین کر رہی ہیں آپ کے وہ یہ NHA اور دوسری جو ہیں, آپ پھر ان کو پھر یہی طریقہ جو ہے ان کے ساتھ کر لیں اور جلدی کر لیں تاکہ مزید جو ہے وہ پھر ہیمریج نہ ہو. یہ ایک بات ہوگی سر. دوسری جو ہے آئی تھنک علی صاحب نے بھی بہت وہ اچھی بات کی کہ جو ایکسپیرینس ہے اس کنسورٹیم کا, ہر بڈ میں وہ دیکھا جاتا ہے کہ جی کیا اس کنسورٹیم میں کوئی ہے جس نے ایئر لائن چلائی ہے, تو اس چیز کو سائڈ پہ رکھا گیا ہے. اس چیز کو نہیں پوچھا گیا کہ جی آپ کی 4-5 کی پارٹی میں کون ہے جس نے ایئر لائن چلائی ہو نا. فار ایگزامپل آئی گو بیک ٹو دا سیم, اور یہ ساری ویڈیوز جو ہیں یہ موجود ہیں آن لائن. تو وین یہ ایئر انڈیا کی جب ڈیل ہو رہی تھی تو باقاعدہ ٹاٹاز نے اپنی کارپوریٹ کیپیسٹی اسٹیٹمنٹ دی کہ جی ہم ایئر ایشیا بھی چلاتے ہیں, ہماری دوسری ایئر لائن ہے وسٹارا وہ بھی ہم چلاتے ہیں, ہمارا تجربہ ہے ایویشن ایکو سسٹم میں ود سنگاپور ایئر لائن اسکوٹ جو کیمپل ولسن چلا رہے. تو پوری یہ کارپوریٹ کیپیسٹی اسٹیٹمنٹ تھی جس کی بنیاد کے اوپر آپ کو اسکرین کیا گیا. یہاں پہ I think we need to be realistic کہ عارف حبیب صاحب کا جو رول ہے, بیکاز ان کا ایک تجربہ ہے ٹرانزیکشن کو پیکج کرنے میں, I think this is the role that he was performing. He was just trying to bring the actors, the factors and actors together to make this happen. اور وہ انہوں نے آف کورس کیا ہے, اور آئی تھنک اس کے اندر جو ایکسپیرینس تھا محمد علی صاحب کا بھی, اس کو بھی اکنالج کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے SECP کے اندر ہی ڈیولپ دیٹ کمفرٹ زون ود دیز پلیئرز جن کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے. تو آئی تھنک محمد علی صاحب کو جو مینڈیٹ ملا اور عارف حبیب صاحب نے جو آگے ایگزیکیوٹ کیا, ان کو اس ٹرانزیکشن کو ڈیلیور کرنے کے لیے لایا گیا ہے. اس کے بعد چلاتا کون ہے اب وہ نیکسٹ سٹوری ہے. اس میں آئی دین ٹیک لیڈ فرام واٹ علی صاحب واز سیئنگ کہ اب ٹھیک ہے آپ نے کلیدی کردار جو ہے وہ فوجی فاؤنڈیشن کا یا ان کا اسٹیبلش کر لیا ہے, لیکن اگین دا کوشچن ریمینس کہ انہوں نے بھی کبھی ایئر لائن نہیں چلائی ہے. سو ایئر لائن چلانے کے لیے اب آگے آپ کو بہت ساری جو اینڈ آئی ایم جسٹ پریمپٹنگ کہ ناؤ ٹو میک دس ہیپن آپ کو 3-4 لیولز پہ ریگولیٹری ایزنگ کرنی ہے, تب جا کے یہ کام آگے چلے گا. ورنہ یہ ایون دا سکسیسفل بڈر ود دا بیسٹ فلیٹ کین ناٹ میک دس ہیپن. اینڈ آئی کین کم بیک لیٹر کہ میرے اچھا یہ ریگولیٹری ایزنگ کا جو آپ نے لفظ استعمال کیا, can I just say 2 things very quickly? دیکھیے ایک بات میں وہ جو اس میں کہی جا رہی ہے میں وہ کلیئر کر دوں. آئی تھنک ہمارے یہاں پرسیپشن آبجیکٹو جو تھا نا وہ اس کے جی پیسے کتنے اکٹھے ہوتے ہیں. اٹ واز نیور اباؤٹ ایکسپیرئنس کیا. سو کیونکہ بروکر بھی اسی حوالے سے آیا وچ از عارف حبیب اینڈ دی ادرس ٹو بی ایبل ٹو ڈو اے ٹرانزیکشن. اور کیونکہ ہمارے یہاں پرسیپشن یہی ہے کہ جی پیسے کتنے اکٹھے ہوئے. اگر وہ ہونا تھا تو ٹو می دی انٹرپرائز ویلیو شوڈ ہیو بین لکڈ ایٹ سیپریٹلی ٹوٹلی فرام دا وے اٹ از ناؤ. ٹھیک. سو پھر تو اگر یہ دیکھنا تھا بیلنس شیٹ کلیئر ہو گئی, ہم دیکھ لیتے کسی ایسٹ اسٹرپنگ سے کتنے پیسے ملتے, وہ بھی ایک ایکسرسائز کر لی جاتی. پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ جو ہے نا کہ دس کین بیکم اے پریسیڈنٹ فار فیوچر پرائیویٹائزیشنز. وہ آپ نے جو بات کی میں بھی پہلے کہہ چکا ہوں کہ یار یہ جو جھک مارتے رہے, اب اس کا ایک ہی حل ہے. خدارا موسٹ آف دیز, آئی ریپیٹ, موسٹ آف دیز SOEs have to be wound up and liquidated. یہ جو ہم نے ذہن میں ڈالا ہوا ہے نا پرائیویٹائز کرنا, اس کا مطلب ہے کہ وہ آہستہ آہستہ 4-5 سال بعد ایک اور پرائیویٹائز ہو جائے گی اور اس کے لاسز اتنے ہو جائیں گے. خدارا, اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ڈسکوز ان دی ادر, آئی ایم سیئنگ اگر آپ لسٹ دیکھیں 132 سے زیادہ ہیں دیٹ آئی کین ریممبر لاسٹ. میں کہہ رہا ہوں, اور اس میں
ادارے بھی کھلے ہوئے ہیں جو سپوزٹلی ان کو ریگولیٹ کر رہے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ دا واسٹ میجورٹی آف دیم ہیو ٹو بی واؤنڈ اپ. آج کر لو, لکویڈیٹ کر لو. یہ اگر ذہن میں ہے کہ پرائیویٹائز نہیں ہو سکتے, پرائیویٹائز وہی کچھ ہو سکتے ہیں جنہوں نے ہمیں کافی مصیبت پہلے ڈالی ہوئی, اور وہ ڈسکورس کے ساتھ بھی مے بی دس ول بی دا وے ٹو ڈو اٹ. اچھا, اب پھر وہی کہانی آ جائے گی کہ اچھا یار یہ کسی نے پہلے کام کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا. یہ کام ہمارے یہاں کیونکہ کسی نے نہیں کیے ہوئے, اب ڈسکو تو نہیں کسی نے پہلے چلایا ہوئے نا. ایکسپیرئنس آف کے ای از ناٹ ویری at the moment for a variety of reasons, not necessarily because of KE, but because of the way we've conducted the whole thing. یہ والی کہانیاں میں سمجھتا ہوں بہتر اگر بچنا ہے فیوچر کے لیے. آئیڈیلی یہ اس وقت تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اسٹیٹ کا ایک ادارہ, کیونکہ اس کے پاس وہ کلاؤڈ ہے, یہ چلائے گا, چلا سکے گا نہیں چلا سکے گا, ہم سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ دیر آر بگ کوشچن مارکس. تو دیکھنے والی بات ہے. بات یہ ہے کہ آپ یہ آبجیکٹو کلیئر کر لیں کہ کرنا کیا ہے. ڈو یو وانٹ ٹو رن اٹ ایز اے گوئنگ کنسرن, سیل اٹ ایز اے گوئنگ کنسرن, اور از اٹ ٹرائی ٹو ریز منی اینڈ ریونیو بائی سیلنگ. اگر لیٹر ہے, میری گزارش ہے پہلے ایک کام کر لیں کہ سارے جو ادارے ہیں نا یہ ان کو بند کر دیں, لکویڈیٹ کر دیں. واسٹ میجورٹی وہی ہے, ہماری جان بخشی اسی میں ہے. اچھا یہ بات بتائیں ایک علی خضر صاحب کے, اس پہ کوئی اسٹڈی اویلیبل تھی, کوئی اسٹیٹ نے کوئی ڈسکلوز کیا تھا کہ پی آئی اے کی پروپوزیشن کیا ہے اور کیا پروپوزیشن ہم دے رہے ہیں اور کیا کاؤنٹر فیکچولز ہیں؟ فار ایگزامپل اس کو بند کرنے سے کیا بہتر ہے پرائیویٹائز کرنا یا پرائیویٹائز کرنا بہتر, ویریس آپشنز. جو مجھے ایک چیز نظر نہیں آتی وہ یہ کہ اسٹیٹ کبھی ہمیں آپشن دیتی ہے, پبلک کو ڈسکلوز کرتی ہے, سڈنلی ہو جاتا ہے, پھر ہم بعد میں تالیاں بجاتے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں, ڈونٹ گیٹ می رانگ, آئی ایم آل فار پرائیویٹائزنگ, بلکہ لائک شاید آئی وڈ آلسو سے بند کرو یار, کافی ہوگی, اسٹیل مل کو بند کرو, پرائیویٹائز نہیں ہونی. دوسری چیز جو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس میں ایسٹس کیا کیا ہے, ایک چیز اس میں ایسٹس کون سے ڈالے ہیں. تیسری چیز مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اندر کوئی ہڈن سبسڈیز, کوئی جیسے بکار نے ابھی ریگولیٹری وہ کہا تھا, ریگولیٹری وہ فوربیئرنس یا واٹ ایور, تو اس کو کچھ مل رہا ہے, کوئی چیزیں مل رہی ہیں جو کہ اس کو فردر یہ سویٹن 100 کرے گی. بلین, سوری ندیم, ناٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انٹرپٹ علی خضر, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں جو 100 بلین کی ان ایویلویشن کی ہوئی ہے یار, اب ہوگی نا تو ہمیں چھاپ دیں, پتہ چل جائے کہ کون ہاں سا بتا تو دیں نا. میں تو ختم صرف ہو یہی جائے کہہ گی. رہا ہوں, میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ٹرانسپیرنٹلی بتا دیں کہ یہ کیا ویلیویشن ہے, کیسے نکلی, اس میں کیا کیا چیزیں جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں, پیپل لائک یو علی, دے کین لک ایٹ اٹ. نمبر 2 یہ بتا دیں کہ آپ بیچ کے آ رہے ہیں, کتنے ایسٹس اس کے اندر. جیسے پی ٹی سیل میں ہم نے بیچا تھا ریئل اسٹیٹ, وہ بکا نہیں, تو اب ہمیں 800 بلین کا ڈز پڑی, 800 ملین ڈالرز کی ڈز پڑی ہوئی ہے. علی خضر صاحب بتائیے. اچھا جی, میرے پاس ڈاکومنٹ تو کوئی نہیں ہے, بٹ میری جو کانورسیشن ہوئی ہے کہ جو کنسورشیم میں لوگ بیٹ کر رہے تھے ان کی ٹیم سے جن کے پاس ایکسس تھی, اور جو لوگ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ہیں, تو اس کو کولابریٹ کر کے جو انفارمیشن ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ اس کے اندر سے انہوں نے ایک تو آپ کو پتہ ہی ہے سارا ڈیٹ نکال دیا, اور اس کے بعد انہوں نے لائبلٹی نکال دی, اس کے بعد ایسٹس بھی نکال دی. ایک منٹ علی صاحب بیفور یو گو, میں چھوٹی سی بات کہہ دوں. ایز اے میڈیا پرسن, ایز اے جرنلسٹ, should you not be asking کہ ہمیں ایک ڈاکیومنٹ تو دو یار, پبلک نیڈس تو نو, ہمیں ایک ڈاکیومنٹ دے دو. نہیں دیتے جی, وہ مطلب وہ کوئی بھی نہیں دیتا, مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں دے سکتے, ہم الاؤ نہیں ہے, ہمارے سے اوپر بات کرے, اوپر والے مطلب نہیں دیتے نا. دینا چاہیے, بالکل دینا چاہیے, بٹ نہیں دیتے. اور دینا چاہیے کہ میرے پاس ایکسیس کے ہوگے, میں 4 فون کر لیتا ہوں, تم کر لیتا ہوں, آپ کے پاس بھی ایکسیس ہونی چاہیے اسی طرح, اور آپ پھر پڑھ کے سب ڈسکس کریں, بالکل ایسا ہونا چاہیے. تو اینی ہاؤ جی, وہ نہیں دیتے, دیٹس اے سیپریٹ ایشو. اچھا جی, اس پہ یہ ہوا کہ جی ساری لائبلٹیز اور سارے ایسٹس انہوں نے جو ہے نکال دیے. انہوں نے ایسٹس میں انہوں نے کیا نکال دیے, روزویلٹ وغیرہ, یہ ہوٹل بھی نکال دیے, پھر انہوں نے یہاں پہ بھی ڈومیسٹک بھی پراپرٹی نکال دی, انہوں نے بلو ایریا میں اس کا ایک پلاٹ تھا وہ بھی نکال دیا, یہ کر دیا. اب ان کے پاس ٹوٹل جو پراپرٹیز ہیں نا وہ 4 ڈومیسٹک ہیں اور 7 انٹرنیشنل ہیں. ٹھیک ہے جی, 7 پراپرٹیز کون سی ہیں یار؟ دیٹس اے ویری بگ تھنگ. یہ چھوٹی چھوٹی پراپرٹیز ہے جی. ایک مطلب ایک جیسے ایمسٹرڈیم میں ان کا دفتر ہے, کہیں اور پہ ہے, اس طرح ہے, مطلب دیر لائک ان سب کی, اور پھر لینڈنگ رائٹس ہیں ان کے پاس. ٹھیک ہے جی. اب پھر لینڈنگ رائٹس جو ہے, جو ٹریڈیبل لینڈنگ رائٹس ہے نا, وہ ہیتھرو کے ہے. باقی جو رائٹس ہیں وہ ایز اے اسٹیٹ اونڈ, چونکہ یہ ایئر لائن ہے, ان کو ملے ہوئے ہیں, وہ ٹریڈ نہیں ہو سکتے, اور یہ اسٹیٹ اونڈ اسٹیٹس رہے گا اس کا, اور وہ ملتے رہیں گے, وہاں سے وہ کیپٹلائز کریں گے. ان کو بیچ نہیں سکتے, بٹ ان کو کیپٹلائز کر سکتے ہیں, مطلب جو بائر جو ہے, ٹھیک ہے نا, اس پہ پیسہ کما سکتے ہیں.
تو اب بات یہ ہے کہ جی ان سب کی، اب میں نے پوچھا جی ایک کنسورشیم جو ہے اس نے کہا کہ جی ہم نے لینڈنگ رائٹس اترو کے 5 ہمارے پاس ہے، ہم نے اس کی ویلیوشن کرائی، پہلے ہماری ویلیوشن ہے $48 ملین کی، دوسری ویلیوشن ہے $52 ملین کی. پرائیویٹائزیشن کمیشن بھی کہتا ہے کوئی تقریباً اتنی ویلیوشن ہے ان کے ذہن میں. اچھا، اور پھر ان کے مطابق پرائیویٹائزیشن کمیشن کے حساب کے مطابق 9 بلین اس وقت اس کی جو نیٹ اکوٹی ہے ایز آف دسمبر 24 9.1 بلین ہے. یہ تو میرا خیال ہے پرائیویٹائزیشن کے محمد علی نے بولا بھی ہے ٹی وی پہ. اچھا، اس کے علاوہ اگر اس میں ہم یہ لینڈنگ رائٹس ڈال دیں اور یہ 11 پراپرٹیز ڈال دیں تو ان کے مطابق یہ مارک ٹو مارک ویلیو کر کے اس کی ویلیو جو ہوتی ہے تقریباً 35 سے 40 بلین کے درمیان آتی ہے. اور اگر اینٹیٹی انہوں نے 55 بلین میں اس کی گورنمنٹ کی ویلیوشن بنی، یعنی کہ جو 10 ارب ملا اور جو 25% اب جو اس کے اندر پیسہ ڈلے گا اس کے مطابق ہو گیا، تو اٹس اے فیئر ڈیل ان دیٹ وے کہ جی انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا. اور میں تو میرے کنسورشیم والوں سے پوچھا کہ یہ کہتے ہیں there is no fun in asset stripping، کہ ہم کر دیں گے ہمیں نقصان ہوگا کیونکہ اس میں اس کی گڈ ول کے فیکٹرز ہیں، اس میں وہ رائٹس ہیں جو ٹریڈیبل نہیں ہیں، ان کو یوز کریں گے تو بہت پیسہ بنانے کا چانس ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو بیچیں گے تو ہمیں کچھ نہیں ملنا. سو دا اسٹوری یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے کیا گیا کہ اس کو ایسٹ اسٹرپ کر کے بیچیں گے تو انہیں ملے گا کچھ نہیں، اور اگر ہاں اس کو چلا پائیں گے تو جو اس کے اندر جو اس کی گڈ ول ہے، جو اس کے رائٹس ہیں اور وہ سارا جو اس کو انہیرٹ ایڈوانٹیج ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو ان اے وے اٹس اے بیٹر تھنگ. اچھا، دوسرا اب میں ایک تو یہ آپ کا سوال تھا، دوسرا پچھلی کانورسیشن سے میں بات کرنا چاہوں گا، وہ میں بات کرنے جا رہا ہوں پاکستان میں وہ بھی بلاسفیمی ہے. پاکستان کے اندر اسٹیٹ اوڈ انٹرپرائزز کے اوپر جو ہمارا 1970s کے بعد جو نیشنلائزیشن ہوئی تھی، اس وقت ایک اور طرح کی کہانی چل رہی ہے. اٹس اے کائنڈ آف نیشنلائزیشن بٹ اس طرح کی. ٹھیک ہے جی، میں آپ کو کچھ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے مثال دے دی کہ کس طرح فوجی کا اسٹیک بڑھا اور کس طرح ایٹ دی اینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی فوجی از دا بگیسٹ پلیئر، نظر آ رہا ہے. اچھا، ابھی پچھلے دنوں ایک اٹک سیمنٹ ہے وہ بکا ہے، ٹھیک ہے جی. اٹک سیمنٹ کو خریدنے والا ایک پارٹی ہے، مجھے اسٹیٹ نے خود بتایا ہے وہ، اور ملٹیپل سورسز میں نے کنفرم بھی کیا ہے وہ، کہ جی ان کو آفر اٹک والوں کو انہوں نے آفر دی وچ واز ہائر دین دی آفر جس نے خریدا ہے، ٹھیک ہے جی. اور اٹک والوں کو کہا گیا کہ آپ نے ان کو نہیں بیچنا، یہ جو تھوڑی آفر والا ہے اس کو بیچنا ہے. تھوڑی آفر کس نے کی تھی بتائیں جی، کس نے کی تھی ندیم صاحب؟ مجھے نہیں پتا، بتائیے. اچھا فوجی سیمنٹ، ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک جی. اب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا، میں یہ نہ ہو کہ میرے پہ مطلب فتوے لگ جائیں. بالکل صحیح ہے، that is what the direction I see this happening. اور میں یہی کہتا ہوں جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ جب ڈسکوز وغیرہ کا معاملہ ہے، کیا ہم اسی طرف جائیں گے؟ کیا ہم پھر ایف ڈبلیو اور اس کے نیچے مور اور اس طرح کی چیزیں بناتے رہیں گے؟ That is the question I am asking you. ٹھیک ہے. مجھے ایک بات بتائیے، وہ بالکل جسٹ ٹو کلیئر، جسٹ ایک تھوڑی سی بات اس میں کر دوں کہ تب لکی سیمنٹ کے کیس میں بھی یہی ہوا کہ ان کو کہا گیا کہ آپ فوجی کے ساتھ پارٹنر کر لیں. ان لوگوں نے کہا کہ جی ہم نے کسی کے ساتھ جوائنٹ وینچر نہیں کرنا. سو دیئر ویلیویشن آف دی انٹرپرائز واز ڈفرنٹ. They were basically saying کہ ہم نے، this is my understanding, علی would probably know better کیونکہ اس کے تعلقات وہاں زیادہ ہیں جو میں سن چکا ہوں. تو وہ یہی ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ کاروبار نہیں کرنا جوائنٹ وینچر کسی کے ساتھ، کیونکہ ہمارا تجربہ جوائنٹ وینچر کا کوئی اچھا نہیں ہے. اور انہوں نے صرف اسٹیٹ کے حوالے سے نہیں، دوسرے جوائنٹ وینچرز کے حوالے سے بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم جوائنٹ وینچر نہیں کرنا چاہتے. سو دیٹ واز دا ریزن، ون آف دا ریزنز دے اسٹیپ بیک. بالکل. اس میں ان کی جو یہ بات کر دوں کہ وہ لکی گروپ ان کو جونیئر پارٹنر لانا چاہ رہا تھا، یعنی کہ اس میں کنٹرول جو ہے لکی کنسورشیم کا ہونا تھا، فوجیوں کا نہیں ہونا تھا. اور اب ادر وے راؤنڈ ہے. تو بٹ وہ تو کسی قسم کا جوائنٹ وینچر نہیں کرنا چاہ رہے تھے. میں مان جاتا ہوں، ٹھیک ہے، فوجی کو سب کچھ دے دیں because at least they run things well, so I'm quite happy with that, so long as you don't get a subsidy. ایک سیکنڈ فوجی فرٹیلائزر I thought you subsidized gas ہے. They get gas cheaper than anyone else in the fertilizer business. ان کو سبسڈی ملی ہوئی ہے. فوجی وہ جو دوسرا ہے وہ جو فاسفیٹ بناتا ہے and so on and so forth. یہ ہمیں تقریر نہ کریں. وہ ٹھیک ہے کہ وہ اپنی دھون سے بہت کچھ کرا لیتے ہیں، ان پہ ریگولیشن بھی کوئی نہیں لگتی، ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک یہاں پہ تو نہیں پرائیویٹلی ایک انسیڈنٹ بھی سنا دوں گا جس میں کیا ہوا. یہ لوگوں کی ذاتی سنا رہا ہوں، میں سنا دوں گا آپ کو سیپریٹلی، شاید میں سنا چکا ہوں.
یس میں تمہیں ایک چھوٹی سی بات تو جو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا محمد علی صاحب کی ہم سب تعریف کرتے ہیں ویری گڈ گائے ایٹسٹرا ویٹ ٹو سی ہم دی ادر ڈے ٹو یار یہ جو پرائیویٹ اب نیکسٹ جو کرنے والے ہیں اس کا کم از کم ایک انالیسس تو ہمیں دے دیں یار کم از کم پتہ چلے کلیئرٹی آئے آڈیٹڈ سٹیٹمنٹس دے دیں کچھ تو پتہ چلے میں کہہ یہ رہا کیا ہوں ندیم سوری ندیم میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو 100 بلین کی ویلیویشن وہی ہمیں دکھا دے یار وہی ایگزیکٹلی ہو دیٹس گئی واٹ ہے آئی نا مین ہاں نہیں دیٹس واٹ آئی مین دے شوڈ بی نو پرائر ٹو دا سیل دے شوڈ نہیں بی نہیں پبلک ڈاکیومنٹ بتائیں ٹھیک ہے نا ہاں prior to the sale پتا چلے after all we are the taxpayers we are getting lumbered with the bloody cost وقار صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو سب کچھ ٹھیک ہے اب going forward are we learning any lessons from the privatization from this privatization are we going to do it better and my second question to you is وقار صاحب could we not have just put this in the stock market and let the market decide کہ کیسے چلے must we do this model جہاں ہم بار بار ایک آکشن کراتے ہیں ایسے is the stock market not a better vehicle is there something wrong with it بتائیے جی سر اسٹارٹنگ فرام دا سیکنڈ ون تو وہ تو سر آپ نے خود ہی شروع میں کہہ دیا تھا کہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ تھا وہ تو آپ دیکھیں نا سول سروس بورڈ پہ تھی اینڈ ابھی بھی آپ دیکھیں باقی ایس او ایز میں بھی وہ ویسٹڈ انٹرسٹ مینٹین ہوتا ہے بیکاز ایوری ٹائم دس سبجیکٹ واز ڈسکسڈ تو جو ریزسٹنس تھا وہ کہاں سے آتا تھا وہ وہیں سے آتا تھا آف کورس بیکاز وہ بورڈ میں تھے اور بورڈ کی طرف سے there was a conservative positioning جہاں پہ وہ they wouldn't let it go to the secondary market تو یہ تو سر ایک بات ہو گئی دوسرا سر I think جو آپ کا پہلا سوال ہے اس کا تو پھر بہت سمپل جواب ہے کہ اگر تو اب نیت یہ ہے کہ جی آپ نے سر سے اتارنا ہے اور باقی کی بھی جو ہے آپ نے ڈسپوز آف کرنی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے سر یہی پرائیویٹائزیشن ماڈل ٹھیک ہے دس از واٹ ورکس فار یو تو کیونکہ اور تو کوئی اس گورننگ ڈائنامکس میں کوئی اور ماڈل نظر نہیں آ رہا بٹ اف یو آر سیئنگ دیٹ نو میں نے سر سے نہیں اتارنا آئی ہیو ٹو کریٹ اے مارکیٹ وچ از واٹ وی کوڈ ہیو ڈن ان کیس آف پی آئی اے آپ یہ نہ سمجھیں آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو شاہد صاحب پوائنٹ کیا ایئر بلو کو نہیں پتا تھا کہ اس کی ایکچوئل ویلیویشن کیا ہے کیا ایئر بلو اندر سے ڈری ہوئی نہیں تھی کہ جو چلانے والے ہیں جو اب اس کو خرید بھی رہے ہیں وہ اب ریگولیشن بھی اپنے فیور میں چینج کریں گے ٹو میک اٹ سکسیسفل یہ باقی کے پلیئر سب ڈرے ہوئے ہیں اس وقت جو آپ کے چھوٹے پلیئرز ہیں آپ ان سے اگر بات کریں I unfortunately don't have access to all of them except for Air Blue تو وہ تو اندر سے باقاعدہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اب جو خریدنے والا ہے وہ سول ایویشن اتھارٹی کو وہ ایویشن پالیسی کو کیونکہ اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو پھر تو وہ نیا بائر جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکے گا تو آئی گو بیک ٹو دا پوائنٹ کہ اگر ہم نے اس سیکٹر میں یا کسی بھی سیکٹر میں مارکیٹ کریٹ کرنی ہے تو پھر دس از ناٹ دا ماڈل پھر آف کورس یو ہیو ٹو گو بیک ٹو اکنامکس 101 یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی میرا تو جو انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پرائیویٹائزیشن کا مقصد ہی یہی ہے کہ ٹو کریٹ اے مارکیٹ الٹیمیٹلی دی اکانومی ہیز ٹو بینیفٹ ہم نے کے ای میں بھی یہ کیا مارکیٹ نہیں بنی شکر ہے ٹیلی فون میں ہمیں ٹیکنالوجی نے مارکیٹ دے دی اب جو آپ مجھے بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ریگولیٹری ایڈوانٹیج ان کو ملے گی تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ کنزیومر اور مار کھائے گا ہم لوگوں کے لیے ٹکٹ مہنگے ہوں گے ہم لوگ ایک قسم کا ٹیکس ان کو نہیں دے رہے ہوں گے ایک اور ٹیکس دے رہے ہوں گے کیونکہ ایز یو نو اکنامک میں دی انسیڈنس آف سبسڈی اور ٹیکس اور وٹ ایور کین گو اینی ویئر اٹ کین بی اگر آپ ریگولیشن چینج کریں گے تو پھر تو کنزیومر مار کھائے گا نا ہم لوگ مار کھائیں گے کہ ٹکٹ مہنگے ہوں گے وغیرہ کیوں علی خضر صاحب اس کا کیا ڈر ہے دیکھیے بالکل صحیح بات ہے کیونکہ کیپچر کا رسک تو بڑھ گیا ہے بالکل جو بات کہی ہے وقار صاحب نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ چونکہ اگر یہ صرف پرائیویٹ سیکٹر ہی ہوتا لیٹ سے لکی والے لے جاتے تو پھر ہمیں یہ فیئر نہ ہوتا کہ بھئی وائی وڈ دے پریفر یہ علی تبا اوور لیٹ سے دی ایئر بلو گائز جاوید صاحب اور وہی وہ ٹھیک ہے اور دی ادر گائے بٹ ناؤ وی نو ہو از دا بگیسٹ اونر تو وی نو کہ اب کیا ہونا ہے تو نیچرلی جو ان کے ساتھ ہوگا وہ یہ ہوگا دوسرا دیکھیں اس ڈیل میں یہ ہوا کیا ہے جس طرح سے یہ مطلب یہ اگین یہ لوگی پرسپشن ہے اور میرے خیال میں اس میں حقیقت ہو بھی سکتی ہے کہ
یہ جو جس اگریشن سے کوئی 30-35 ارب اوپر گئی ہے ریزرو پرائز سے یہ آر ایف بی پر، جس طرح آر ایف بی گروپ جا رہا تھا اس کو جو مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ جی لگاؤ پیسے، ایک تو یہ ہے کہ وہ مینڈیٹ ہمیں سمجھ آ گیا کہ 40% تو کوئی اور لے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو ہم 20% سمجھ دیتے. دوسرا یہ ہے کہ جو 40% دے رہا ہے فاطمہ پلس عارف حبیب، فاطمہ کا ماڈل کیا ہے؟ فاطمہ کا ماڈل کیا ہے کہ سستی گیس ملتی ہے ماری کی، ٹھیک ہے جی، وہ سستی گیس 2 لوگوں کو ملتی ہے، یا فوجیوں کو ملتی ہے، فاطمہ کو ملتی ہے. اب اینگرو کو نہیں ملتی، اینگرو کو مہنگی گیس ملتی ہے، اس کی وجہ سے پرائس فرٹیلائزر کی اوپر چلی گئی یوریا کی، بٹ ان کا مارجن بڑھ گیا دونوں کے، فوجیوں کا مارجن بڑھا ہے، فاطمہ کا مارجن بڑھا، تو اٹس این انٹرسٹ آف فاطمہ کہ ان کی وہ گریوی جو ٹریل ہے نا وہ آتی رہے. اس کے لیے 20 ارب اور بھی دے دیں گے تو کیا بات ہے. That's how I see it. نہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا علی. میں یہ ایمفسائز کرنا چاہ رہا تھا کہ جی ان کا ایک جو ہے نا بانڈ اٹ گوز بیونڈ دس. اچھا اب سوال یہ ہے جو آپ کا تھا کہ یار، اور وقار نے بھی بات کی جی مارکیٹ ڈیولپ کرنی. ون کوشچن دیکھیں، اگر آپ کسی چلتی ایئر لائن کو گروپ کو ایکسپیرئنس والے کو دیتے تو پھر وہ جو ہے نا آبجیکٹو چینج ہو جاتا. دیٹ از ویئر یو وڈ ہیو سیڈ کہ یار بات یہ ہے کہ وی شوڈ دی آبجیکٹو بینگ دس، دین یو ہیو ٹو گیو اٹ ریجنلی ٹو سم ون جو یہ چلا سکے گا. جو اب سپوزٹلی ہو رہا ہے کیا ہی آ رہے ہیں کہ یار کسی نے تو چلانا ہے نا، صرف مارکیٹ کے تھرو بیچو گئے تو وہ نہیں پتہ چلے گا کہ جی مین کون ہے جو یہ چلائے گا یا نہیں چلائے گا. ہمارے ہاں یہ اس طرح تو سوچ بچار ریلیونٹ ہوتی اگر ہم اسی حوالے سے سوچتے کہ یار یہ کسی کو اس کا تجربہ ہے، then you would have looked at the transaction very differently. ٹھیک ہے، بٹ ڈوئنگ اٹ دس وے، ٹھیک ہے، اب وہ انڈائریکٹ مارکیٹ وہ ڈسکور ہوگی پرائسنگ جب یہ آپ بیچنے جائیں گے. کچھ حد تک وہ یہ دس ہیز بین پرائسڈ انٹو دی مارکیٹ آف پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی اینڈ سو آن سو فورتھ ہوئی ہے اس وقت بھی. لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا مارکیٹ ڈیولپ ہونی، وہ ہو سکتی تھی اگر آپ کا یہ آبجیکٹو نہ ہوتا کہ ہم نے کسی کو چلتے والے دینے. اگر تو آپ ایئر بلو کو دیتے تو دین دی آبجیکٹو وڈ بین ڈفرنٹ کہ یار ان لوگوں نے ایئر لائن چلانی. اب نہیں سمجھ آتی کہ آبجیکٹو کیا ہے. وہ جو آئیں گے آن دا فیس آف اٹ پیسے لگے ہوئے ہیں ایئر لائن چلائیں گے، بٹ ظاہر ہے ان کے پاس وہ دھونس ہے ٹو بی ایبل ٹو گیٹ آل دی کنسیشنز اینڈ ایون گیٹ دم کیا کہنا چاہیے پوسٹ پونڈ ایکسٹینشن ملتی جائیں گی، وہ بھی ہم سب کو پتہ ہے. سو آل ریمینس ٹو بی سین. جیسے ہم سب یہی کہہ رہے ہیں پھر کنزیومر تو پھر بھی ہک پہ ہے. ہم نے 700 بلین دے نہیں وہ تو آپ تو ہے نا بھائی، آگے ہم اور دیں گے، آگے اور پیسے. میں تو کہہ رہا ہوں اسی لیے باقیوں کو بند کر دو یار. ہاں میرا تو خیال ہے فلی ایگری وتھ یو، بند کر دو بہتر ہے. اچھا ایک اور طرف میں جاننا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ مجھے بتائیے. سوری میں ایڈ کر دوں سر، وہ چونکہ آپ نے کہا کنزیومر آن دا ہک ہے، تو اب تو سر ماڈل ہی جو ہے وہ ہولڈنگ کمپنی کا ہے نا، تو اب آپ لسٹ پریپیئر کرتے جائیں کتنی ہولڈنگ کمپنیاں بننی ہیں سر بیفور تھنگز گیٹ پرائیویٹائزڈ. تو ہر سیکٹر میں اب آپ نے ایک ہولڈنگ کمپنی ریز کریں گے تو پرائیویٹائزیشن ہوگی. بائی دا وے ہاف اے ڈزن آلریڈی ریز ہوئی ہوئی ہیں ہولڈنگ کمپنیاں. ویری گڈ، ماشاء اللہ، واٹ این آبزرویشن. وقار صاحب یہ بات بتائیے کہ جو میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ ٹیکسٹائل والے بےچارے ایکسپورٹ کر رہے تھے، آپ نے ان کو کہا کہ بھائی تم پرائیویٹائزیشن میں آؤ، ان کو بینکس بھی دے دیے، ان کو سیمنٹ بھی دے دیا. اب وہ ایکسپورٹ سے ڈومیسٹک مارکیٹ میں آ گئے. پھر ان کو آپ نے کہا کہ بھائی آپ آئی پی پیز بنا دو، انہوں نے آئی پی پیز بنا دی، وہ پھر ڈومیسٹک مارکیٹ میں آ گئے. اب پھر آپ نے ان کو کہا بھائی آپ گاڑیاں بھی منگا لو، گاڑیوں میں آ گئے. سارا وقت ڈومیسٹک مارکیٹ میں آتے رہے کیونکہ گورنمنٹ ان کو اشارے اس طرف کرتی ہے. اب ان کو کہہ رہے ہیں پرائیویٹائزیشن دوبارہ آ جاؤ اور وہ آ جائیں. تو یہ لوگ تو سارا اپنا کیپٹل تو اس طرف لگائیں گے تو ایکسپورٹ تو نہیں ہو سکتی. تو ایکسپورٹ پھر کیسے ہو؟ نہیں اس میں سوری، اس میں ایک تھوڑا سا فرق ہے. یہ والی جو پرائیویٹائزیشن ہے دس ول بی دی اونلی کمپیٹیٹیو پوزیشن. اس نے آفٹر آل کمپیٹ ڈومیسٹکلی بھی کرنا ہے اور مچ مور امپورٹنٹلی جہاں پیسے بنتے ہیں گلوبلی کرنا ہے. So this is the only privatization where at least we will end up with a more competitive environment in which they have to operate. Okay. But what about this point that the private sector, the only opportunity they get is to get a state نہیں وہ تو contract? آپ نے اپنی پالیسی سے بنائی ہوئی ہے نا. ہاں
تو یہ لیکن پالیسی آئی کیا پی ہمیں پیز کی پالیسی، معافی چاہتا ہوں باقی دوست بولے، آئی پی پیز کی پالیسی ٹیمپلیٹ ہم نے بنائی تھی ایز گورنمنٹ. دیٹ از وائی ٹیمپلیٹ ایم آپ نے، ریزنگ. کسی اور کا قصور نہیں تھا. No, that is why I'm raising it. What do we need? بکار صاحب بتائیے, what do we need to change this thinking? اگر ہم نے اپنی انڈسٹری کو یہ بنانے کے ایکسپورٹ کرے, آؤٹ ورڈ لکنگ ہو, تو کیا حکومت کو یہ چیز, بے شک جو شاید کہہ رہا ہے بند ہی کر دیں چیزیں, کم از کم وہ کام تو کریں. Is that I'm being extreme, but کیا کریں کہ ان کو اگر ہم سارا وقت یہ بتی دیتے رہیں گے, تم ہمارا ٹھیکہ لے لو, فلاور بنا دو, یہ کر دو, پھر ایکسپورٹ تو کبھی نہیں بڑھنی. اور ہمارا نہیں سر, نہیں, یو ناٹ بینگ ایکسٹریم. آئی تھنک کہ وہ اب اسٹریٹ اوے یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ رسک کہاں پہ کم ہے, اور ہمیشہ ہی وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو سرٹنلی جہاں پہ اتنی سیمنگلی اچھے طریقے سے رسک جو ہے وہ آپ کی بک سے لے لیا گیا ہے, یو آر ناؤ ان اے کمفرٹیبل زون, اور آپ اس کو سبسڈی بھی نہیں سبسڈی بھی نہیں بلا رہے. دیٹس دا بیسٹ پارٹ آؤٹ آف اٹ, ود آل دا انریٹن گارنٹیز. تو وہ رسک تو کم ہے نا سر, اور ایکسپورٹ کرنے میں بھئی یہ انسانی فطرت ہے یار, انسانی جی, انسانی فطرت ہے, فطرت, میں رسک نہیں لے. بالکل یہ ندیم ایز اے ڈپازیٹر بینک کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے یار یہ رسک ہے, یہ اس کو زمیندار کو نہیں دینا, رسک ہے نا. ہاں ہاں بالکل, کہ we all are in many ways رسک بس averse to taking a risk. ہیومن نیچر ہے یار, میں کیوں کروں. ہاں آپ اگر اس کو وہ کیا کہنا چاہیے, یہ اس کو دودھ پلاتے رہیں گے اور اس کو پروٹیکشن دیتے رہیں گے تو ٹھیک ہے, پھر وہ آپ کا قصور ہے, اس کا تو نہیں ہے. نہیں, پروکار صاحب یہ بتائیے کیا چینج آنا چاہیے پالیسی میں. ایک تو میرا خیال ہے بہت ضروری ہے کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن شوڈ ایکچولی ٹیل اس the proposition that they are making well before hand. نمبر دو, ان کی ساری جو چیزیں, valuations, audited statement, everything should be available publicly before the auction. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, سدبیز بھی آپ جائیں تو وہ آپ کو دیتے ہیں, کیا کہتے ہیں, بروشرز آن دا پینٹنگ وغیرہ, ساری ہسٹری دیتے ہیں, پھر پہ بیچتے ہیں وہ. تو یہ تو ہونا چاہیے. یہ نمبر دو, مارکیٹ بننی چاہیے. یہ نہیں کہ جناب آپ, بیکاز ہم نیشنل ویلفیئر کی بات کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ میں نے اگر جا کے پراپرٹی بیچنی ہو تو میں ویلیویشن نکال سکتا ہوں, بٹ ادروائز نیشنل ویلفیئر کی بات کریں. کے ای کی پرائیویٹائزیشن ہمارے سامنے ہے, اس سے پتہ نہیں ملک کو کتنا فائدہ ہوا کتنا نہیں ہوا, میں نے کوئی اچھا انالیسس نہیں دیکھا. نمبر دو یہ ہے کہ ہماری جو یہ کمپنیاں جو بیچ رہی ہیں, ان سے ہمیں آن بیلنس پورے ملک کو کیا فائدہ ہوتا ہے, یا صرف پرائیویٹائزیشن ہم کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یار کسی نے ڈسکوز, یہ جو پرائیویٹائز ہونے ہیں, علی یو آر دا کوشچن, یو آر دا پرسن آئی وانٹ ٹو آسک. مجھے یہ بتاؤ, کسی ڈسکو کی کسی نے بیلنس شیٹ آج تک دیکھی ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھی. سو آئی وانٹ ٹو بی کریکٹڈ کہ جس چیز کو پرائیویٹائز اب کرنے جا رہے ہیں وہ تو بات کی بات ہے نا, کہ ہولڈنگ کمپنی بنا کے اس میں آپ ساری ڈسکوز کی لائبلٹیز اس میں. آئی اسٹل ہیونٹ سین اے بیلنس شیٹ. آپ نے کبھی دیکھی ہے کس کی؟ نہیں, میں نے نہیں دیکھی. پرائیویٹائزیشن کمیشن والے کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھے اور ان کے خیال میں ڈسکوز بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے اس کو پرائیویٹائز کرنا. اس کو کنسیشن ماڈل میں جا کے کچھ کیا جا سکتا ہے. اس طرح کی ڈیل جیسے پی آئی اے میں ہوئی ہے, یہ پرابلم نہیں ہو سکتی اس کے نہیں, ساتھ. میں اسی لیے بہت پوچھ مشکل رہا ہے. ہوں کہ میں ہاں. اسی لیے سوال آپ سے پوچھ رہا تھا کہ میں نے نہیں دیکھی. سو آئی ایم ٹرائنگ, اگر آپ ہولڈنگ کمپنی میں بھی ٹرانسفر کرتے ہیں تو پہلے پتہ تو چلے کہ کسی کی بیلنس شیٹ میں ہے کیا جو ٹرانسفر ہوگا. یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے, یہ بیلنس شیٹ اتنے دکھانی چاہیے, یہ دکھاتے نہیں ہیں. یہ چیز ہے, وی شوڈ ریز اس کوشچن کہ جی آپ دکھائیں نمبر کیا ہے, کیا نہیں ہے, کیا کرنا ہے. بٹ اب ان کا پلان اس کا ڈسکوز کی طرف ہی جانے کا ہے, اور مجھے لگتا ہے وہاں پہ بھی اسی طرح کے ماڈل نکل آئیں گے. And Ali صاحب, I remember you had interviewed منشا صاحب, جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ بہت انہوں نے محنت کی تھی with one of the Philippines party, جس کو وہ آن بورڈ لانے کی کوشش کر رہے تھے. Was it لیسکو اور فیسکو جس کے فیسکو تھا, اور فیصلہ وہ میاں محمد سمرو صاحب, جی میاں محمد سمرو صاحب was trying کہ یہ ہو جائے, اور in the end of course fingers were burnt, لیکن وہ ہو نہیں سکا. نہیں ہو مجھے ایک بات بتائیے, یہ سب آپ کی بات صحیح ہے, بٹ اب ڈسکوز پہ آ جائیں. شوڈ ڈسکوز بھی پرائیویٹائز ایز دے آر, بیکاز اگر آپ فیسکو دیں گے, لیسکو دیں گے, اتنا بڑا ایریا ان کے پاس ہوگا, میرے پاس کوئی کمپٹیشن نہیں علی سے ہوگی. پوچھ رہا تھا, آپ نے کوئی بیلنس شیٹ کسی ڈسکو کی دیکھی؟ کیوں جی علی؟ نہیں جی, میں نے الیکٹرک کے علاوہ کوئی نہیں دیکھی. کوئی پروپوزیشن ہے کہ ڈسکو جب بیچنے جائیں گے, جیسے کہہ رہے ہیں محمد علی صاحب کہ ہو جائے گا ان the next 6 months, do we have a proposition
what are they selling and how they're selling it? देखिए What is एनर्जी the मार्केट बड़ी valuation? What is the valuation, etc.? एनर्जी मार्केट बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है. इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम पीआईए. पीआईए में कोई सोशलाइज कॉस्ट नहीं है शामिल, कि जो आप टिकट टिकट लेते हैं, ठीक है जी, उसमें कोई गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती, कोई नहीं करती, ठीक है, टैक्स टुक्स आगे पीछे थोड़ा कम कर सकते हैं, दैट्स इट. अच्छा, और अब बिजली के मामले में बड़ा फर्क है कि भाई नदीम को बिजली एक फर्क रेट पे मिलती है, वकार को फर्क रेट पे मिलती है, सो एंड सो फोर्थ, ठीक है ना. अब उसको किस तरह से लेके चलना है, कहाँ से गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, क्या कर रही है, डिस्कोस के जो लॉसेज है, जो वो एक आपने बोला हुआ है जो परमिसिबल लिमिट है, उसके ऊपर जो होता है वो कंपनी बेयर करेगी, एज इन द केस ऑफ द के इलेक्ट्रिक, ठीक है. वाइल इन द केस ऑफ द डिस्कोस वो सर्कुलर डेट का पार्ट बन जाता है. तो उसको किस तरह हैंडल करना है, एनर्जी मार्केट किस तरह बनानी है, ठीक है जी. आपने यूनिफॉर्म प्राइसिंग रखी हुई है पूरे मुल्क के अंदर, उसके अंदर फिर आप कंपेटिटिव मॉडल कैसे लाएंगे, वो कैसे करेंगे, सीटीबीसीएम को किस तरह लाना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है. सो देयर आर मल्टीपल अदर रेगुलेटरी थिंग्स व्हिच हैव टू बी ईज्ड बिफोर यू एक्चुअली जंप इनटू द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द डिस्कोज और द कंसेशन. होगा तो कंसेशन मॉडल होगा, वो प्राइवेटाइज कर नहीं सकते, उसके अंदर रियल एस्टेट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रियल एस्टेट है, वो पीटीसीएल वाला हाल हो जाना है, ठीक है ना. पीआईए से तो आपने कर दिया है, बट उसमें पीटीसीएल वाला आ जाता है. तो उसमें वही होगा कि जी आप कंसेशन देंगे जी, कि ठीक है जी, ये आप ये एनटीडीसी है, ये इसके आगे से ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन में जो वायर बिजनेस है ये अलग है जी, और जो सेलिंग बिजनेस है वो अलग है, उसको करें. बट जब सेलिंग बिजनेस को आप बेचेंगे तो आपको उसके साथ मार्केट को डेवलप करना है, उसके बगैर तो उसको मजा ही कोई नहीं है. क्या बेचना है, क्या खरीदना है अगले ने. अभी पीआईए में तो मार्केट डेवलप करना है जी, ये 10 रूट है, इसमें से मैंने 4 रूट पे काम करना है, मैंने 4 जहाज नए लेके आने हैं, मैं चला सकता हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है. उसमें अब कैसे करेंगे जब तक आपको पता ही नहीं आपने किसको क्या बेचना है. भाई मतलब आपने नदीम को इतने में बेचना है तो फिर ठीक है, मैं कैसे मैं इसमें और बेच सकता हूँ. So those are the questions which need to be. Overall sector overhauling चाहिए डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन से पहले. That is what ये तो कह रहे हैं अगले 6 महीने में हो जाएंगे. ये खुद ये कहता है कि ये मतलब वो प्राइवेटली तो ये कहता है कि बहुत मुश्किल काम है, मतलब तो वो ये स्टार्ट कर रहे हैं. इस पे कौन काम कर रहा है मुझे बताइए. ये तो मैं हैरान हूं, जो सेक्रेटरी का मॉडल है कि सेक्रेटरी साहब बैठ जाते हैं, वो उन्होंने पीआईए भी रुइन कर दी, उन्होंने एनर्जी भी रुइन कर दी, उन्होंने सब कुछ रुइन कर दिया, कोई इन्फॉर्मेशन देते नहीं है और कहते हैं प्राइवेटाइजेशन के तरफ चल रहे हैं. अली खदर साहब आप माशाल्लाह कवर करते हैं, ये क्या क्या मुसीबत है हमारी कि हर एसेट हमारा डेड एसेट है, फिर हम उसको बेचते हैं, फिर हम हैरान होकर बात करते हैं, और हमारे पास कोई एफिशिएंसी मेकिंग मैकेनिज्म जीरो है. सर वो Am I wrong? आपने सर, सॉरी अली साहब बात करेंगे, मैं सिर्फ ऐड कर दूं. आप सर सेक्रेटरी साहब को ऐसे ही बदनाम कर रहे हैं विदाउट टेकिंग नेम. सेक्रेटरी साहब से जब मैंने पूछा तो सेक्रेटरी साहब ने कहा हाँ इस पे आईएमएफ काम कर रहा है. तो इसलिए आप तो सर सेक्रेटरी साहब को बहुत बड़ा समझ रहे हैं. ठीक आईएमएफ काम कर रहा है, बड़ी अच्छी आईएमएफ की रिपोर्ट हमने देख ली, गवर्नेंस वाली, क्या स्टूपिड रिपोर्ट थी, मैं खुद हैरान हो गया. Seriously. मैं आपको पता था ऐसी रिपोर्ट नहीं आती थी. तो बताइए क्यों जी, शायद साहब बताइए. आई थिंक द मॉडल दैट वी आर फॉलोइंग इज रिलेटेड टू अ बैड गवर्नेंस मॉडल. ना एनर्जी की मार्केट बनी है, ना हमें पता है रेट्स क्या है, ना वो हमें पता है ठीक है, सब्सिडी देखिए ना, कहाँ है, क्या करें. अली ने काफी डिटेल में चलेगा. आप एंड में क्या होगा, फ्रैंकली एक सेकंड छोड़ देते हैं कि जी यूनिफॉर्म प्राइसिंग होगी, क्रॉस सब्सिडीज का क्या होगा, ये एसेट किसका है, वो ये पीटीसीएल वाली कहानी शुरू हो जाएगी. मैं तो बुनियादी सवाल ये पूछ रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा, कि मुझे आप कह रहे हैं कि यार ये तुम इदारा ये ले लो, चला लो, और जिस रेट में तुम बिजली खरीदोगे वो मैं तुम्हें बताऊंगा. अच्छा, अब वो जो रेट व्हीलिंग चार्जेस इसको हम कहते हैं, खुदारा अली को भी पता है, शायद सतार होना चाहिए था इस प्रोग्राम में, वो जो व्हीलिंग चार्जेस हैं उस पर तो मुझे लगता ही नहीं कि वारा खाएगा किसी को. वो तो कंसेशन भी मुझे नहीं लगता कि कैसे चलेगी. सो वो एक लंबी कहानी है. और जैसे आप कह रहे हैं, अली भी कह रहा है, सारे कह रहे हैं कि यार इस पे किसी ने, हमने कम से कम अगर कोई काम किसी ने किया भी है, खुदारा हमारी नजर से नहीं गुजरा, और बड़ा अच्छा हो कि पता चले कि किसी ने कोई काम किया. एज फार एज आई नो, द ओनली वन हुज डन अ लिटिल बिट ऑफ वर्क वो शायद सतार है मेरे नज़दीक. ज्यादा देखे कंसेशन भी, मैं आपको अभी भी कहता हूँ ग्रिड लेवल पे भी हो सके, कि बियॉन्ड शायद वो भी उसको करना शायद मुश्किल हो जाए इन द फर्स्ट फेज. सो आई विल स्टॉप हियर. देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली जो मुझे लग रहा है कि एज यूजुअल वी आर स्टम्बलिंग अलोंग, ना हमें कोई आइडिया है
we want to privatize because we think it's, and the same thing with the IMF and the World Bank. They tell us to privatize, but without understanding that privatization is not just selling your shoes or your shirt. Privatization is a complex process, and the whole point is particularly in the case of something like discourse, it's a much more complex proposition. in everything. देखें ये बात ये है, there is no point in privatizing something unless you make a market. ठीक है? ठीक है. And market ये है कि it allows the country to grow. ठीक है? वरना ठीक है, डेड एसेट को खत्म ही कर दो यार, बंद कर दो, छोड़ दो. ठीक है? अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, अगर मैं सोचूं कुछ सोशल वेलफेयर होगा कि नहीं होगा, पता नहीं. ठीक है, निकल गई बुक से. मुझे बड़ी ट्विटर पे गालियां पड़ी जब मैंने क्वेश्चंस रेज किए. उन्होंने कहा तुम सेलिब्रेट क्यों नहीं करते, अच्छी बात होगी. बट आई एम नॉट यूज्ड टू सेलिब्रेटिंग अच्छी बातें विदाउट अंडरस्टैंडिंग अच्छी बात हुई कैसे और क्यों हुई और लॉन्ग रन में क्या फायदा होगा. तो मुझे समझ नहीं आ रही. आपने जैसे सबने क्वेश्चंस रेज किए हैं कि जी कोई पता नहीं हमारी प्राइसेस बढ़ जाए, कोई रेगुलेटरी फेवर्स होंगे, कोई और चीज़ें होंगी, पर मार्केट नहीं बनी. तो क्वाइट फ्रैंकली हमें जो चीज़ फेवर कर रही है वो यही कर रही है कि अभी मैं एमिरेट्स का दुबई वो टिकट ले लूँ या ब्रिटिश एयरवेज का ले लूँ, तो एज अ कंज्यूमर आई एम बेटर ऑफ. बट अगर ये नहीं होगा तो आई थिंक वील लूज. और ये कहना नेशनल एसेट मैं डरता हूँ, क्योंकि नेशनल एसेट का मतलब ये कि उसको आपने जिंदा रखना है एट ऑल कॉस्ट, वो भी बहुत बड़ा मसला है. तो अब जो नेक्स्ट प्राइवेटाइजेशन हो रही है, आई होप हम लोग जरा शोर डालेंगे कि भाई वी आर ऑल फॉर प्राइवेटाइजेशन. आई डोंट थिंक एनीबडी इज अगेंस्ट फॉर प्राइवेटाइजेशन. वेरी फ्यू, शायद मेरे दोस्त कैसर बंगाली अशफाक शायद अगेंस्ट होंगे. मैं तो बिल्कुल नहीं अगेंस्ट, मैं तो बिल्कुल इसके फेवर में हूँ. बट आई वुड ऑल्सो लाइक इट टू बी डन राइट. एंड कोई भी मार्केट होती है, अब देखें ना, अगर आप जाएं जो न्यू IPO होता है तो IPO की पूरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट आती है आपके सामने, आपको कोई झाका नहीं देते, वो आपको सीधी डॉक्यूमेंट. दैट्स व्हाई आई थिंक ये प्रॉब्ली बेहतर होगा कि ये मार्केट के थ्रू करें, स्टॉक मार्केट के थ्रू. और ये मेरा आखिरी सवाल आपसे है, क्या अगर हम स्टॉक मार्केट के थ्रू करें उसमें बहुत मेजर प्रॉब्लम है? इज़न्ट दैट अ विन विन के स्टॉक मार्केट भी इंप्रूव करेगी, प्राइवेटाइजेशन भी ट्रांसपेरेंट होगी. रह जाता है बात मैनेजमेंट की, पर मैनेजमेंट भी इवेंचुअली जब प्राइवेटाइज हो जाएगी तो लेट द मार्केट फाइंड द राइट मैनेजर. व्हाई डू वी हैव टू ऑलवेज डू इट एट अ पर्सनल लेवल? ये बताइए आप लोग तीनों, देन वील क्लोज. क्या स्टॉक मार्केट के थ्रू प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए? उसके एडवांटेजेस बने नहीं, वो मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है किस आप एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, ये जो आप बुनियादी बात दूसरी कर रहे हैं कि यार ये हमें IPO की केस में देयर इज एन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट. मैं कह रहा हूँ ये इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो सपोजिटली शेयर हुआ था बिल्डर्स के साथ, इट शुड हैव बीन अ ट्रांसपेरेंट. IPO क्या होता है? IPO यही होता है ना. IPO तो हर किसी को मिलता है. हाँ, IPO is available to should have been an open document ताकि वो बात हो जाए. और जहाँ तक आपकी बात है, बिल्कुल मार्केट के थ्रू करते हैं आप. हम भूल जाते हैं, इन केस यू डोंट नो, डू यू नो, आपको पता है कि एवरेज पर वीक कितने एक्टिव प्लेयर्स हैं द स्टॉक मार्केट ऑफ पाकिस्तान, द सेलिब्रेटेड बेस्ट परफॉर्मर? बहुत कम है. मेरा ख्याल 12,000 सिर्फ. जो वो ऑप्शन, वो जो फ्यूचर्स वाली है, उसके रोल ओवर की बारी आती है, वो तकरीबन 40,000 है. सो मैं कह रहा हूँ यस वी नीड टू क्रिएट दैट मार्केट, इसमें कोई दो राय नहीं. बट आई थिंक इट विल लार्जली डिपेंड ऑन किस चीज़ की बात हो रही है एट द सेम टाइम. जैसे हम पहले बात कर चुके हैं एयरलाइंस के केस में, अगर आपने सिर्फ वो काम करना है, आई वुड बी वरीड अबाउट कि जो मैनेजमेंट जैसे ये वाली आ गई है कि स्टॉक मार्केट के थ्रू भी करते हैं तो पता नहीं कौन सी मैनेजमेंट आती है. बट एनीवे, आई स्टॉप हियर. सो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट. जी वकार साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? जी सर, मेरा ख्याल है कि जिस किस्म के एसेट्स की हम बात कर रहे हैं, शाहिद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ऑल्दो वी नीड टू बी स्पेसिफिक, लेकिन ये जिन एसेट्स की हम बात कर रहे हैं सर, मुझे मुश्किल लग रहा है. उसकी वजह ये है कि देखें ना, आप अगर IPO करते हैं, यू आर गोइंग टू रिटेल इन्वेस्टर, और रिटेल इन्वेस्टर इतने बुरे हालात हैं इन एंटिटीज के कि रिटेल इन्वेस्टर अगर वो बड़ा भी हो तो वो उसको फिक्स नहीं कर सकता. दूसरा क्वेश्चन जो है वो ऑफ कोर्स मैनेजमेंट का है कि मैनेजमेंट तो फिर भी चेंज ना हुई तो मैं हो सकता है कि वो जब रैली करेगी तो सट्टे में हो सकता है गेनर्स हों, लेकिन मैनेजमेंट तो फिर भी अंडरलाइंग वही रही. जिस तरीके से बहुत सारी SOEs के शेयर्स आजकल बहुत अच्छे रैली कर रहे हैं, बट दे आर स्टिल थ्रोइंग अप ह्यूज लॉसेस. और इवेंचुअली फिर यही है कि इफ द एसेट इज
لوزنگ منی تو لانگر ٹرم میں تو پھر وہ جو اسکرپ ہے اٹ از اسٹل جنک ریٹڈ. تو آئی تھنک جو ایک گول ہے جو کہ ایک پروڈنٹ ٹرانسپیرنٹ پرائیویٹائزیشن کین اچیو, وہ ایک اچھی مینجمنٹ کو لانا جو پروڈکٹیوٹی کے لیے راستہ کھولے, جو مارکیٹ کریشن کے لیے راستہ کھولے, وہ اس تھیوریٹیکل اپروچ کی ابھی بھی میرٹس ہیں. اور شاہد صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, وہ جو پلیئرس ہیں اسٹاک مارکیٹ میں, ان کا تو اینٹیٹی امپروو کرنے میں تو ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اگر آپ لے بھی جاتے ہیں اسٹاک مارکیٹ پہ. کیوں جی علی صاحب؟ جی اسٹاک مارکیٹ صرف ایک بات ہے, وقار والی بات, کہ یہ کہ پرائس آپ کو ڈسکوری کے لیے ہیلپ کر سکتی ہے کہ جی لیٹس سے کل کو آپ نے او جی ڈی سی کو یا پی پی ایل کو پرائیویٹائز کرنا ہے, تو جی آپ کے پاس ایک پرائس آ گئی, جی مارکیٹ میں یہ اسٹاک اتنے کا ہے تو آپ اس کے اتنے پریمیم پہ کر دیں گے. دس از دا پریمیم پہ. اور میرے خیال میں جو ساری پرائیویٹائزیشن اور سیکنڈری شیئر آفرنگ اور یہ ساری گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے, اس کے لیے اسٹاک مارکیٹ کا بہتر ہونا بہت ضروری تھا. میرے خیال میں گورنمنٹ کا بڑا فوکسڈ جو تھا نا یہ تھا کہ اسٹاک مارکیٹ چلے. مطلب اسٹاک مارکیٹ ایک تو چلی, اس کے بعد پچھلے بجٹ میں دیکھیں آپ نے ریئل اسٹیٹ کے اوپر اور ٹیکس لگا دیا, آپ نے میوچل فنڈ فکسڈ انکم کے اندر آپ نے ٹیکس لگا دیا, ویسے آپ نے فکسڈ انکم میں دوسری جگہ پہ ٹیکس لگا دیا. ایک جگہ جہاں پہ آپ نے کچھ نہیں چھیڑا وہ اسٹاک مارکیٹ میں, تو آپ نے فورس کیا کہ جتنا میوچل فنڈ میں جس نے فکسڈ انکم میں بھی رکھا تھا وہ اسٹاک میں ڈالے, اور جس نے بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے جو ریئل اسٹیٹ آگے پیچھے کر رہا ہے اسٹاک میں ڈالے. تو اسٹاک کے اندر وہ لیکوڈیٹی آتی جا رہی ہے اور وہ چھوٹی سی مارکیٹ پمپ ہوتی جا رہی ہے. دوسرا آپ کی اسٹاک مارکیٹ دیکھیں, اسٹاک مارکیٹ ہے کیا؟ آپ کی اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ انٹرسٹ جو ٹریڈ ہوتا ہے, جو فری فلوٹ ہے, جو ٹریڈ ہوتا ہے, اس میں کون سے دو سیکٹر ہیں؟ مین دو سیکٹر ہیں, ٹھیک ہے جی. ایک آپ کا بینکنگ ہے اور دوسرا انرجی ہے, اور انرجی کا ہی ایک فرٹیلائزر ہے جو فرٹیلائزر از اے پارٹ آف, اور دونوں گورنمنٹ پہ چلتا ہے. بینکنگ پہ کیا ہے؟ بینکنگ کیوں اتنی چڑھی ہے کہ جی آپ کا بینکنگ کے اوپر اس وقت آپ کا اگر آپ لیٹسٹ دیکھیں تو انویسٹمنٹ ٹو ڈپازٹ ریشو از اوور 100% اوور دا بینکنگ سیکٹر, اینڈ predominantly the major chunk of your investment are government securities. تو جب گورنمنٹ کا ڈیفالٹ کا رسک ہائی تھا تو بینک نیچے تھے, کوئی بک ویلیو ان کی کو پریمیم نہیں مل رہا تھا, اب وہ ڈیفالٹ رسک کم ہو گیا, بینک اوپر چڑھ گئے. کیا پرائیویٹائز ہوا ہے, کیا نہیں ہوا؟ مجھے تو بتائیں, بینک جو ہم نے پرائیویٹائز کیے 1990s میں سارا کچھ, اس سے صرف ہمیں ٹیکس کے اگینسٹ کیا ملتا ہے؟ وہ مطلب پرائیویٹ سیکٹر تو 2008 کے بعد اس کا کریڈٹ تو چلا گیا دقت. دوسرا انرجی ہے, او جی ڈی سی, یہ وہ جو ایس او ایز کی بات ابھی وقار بھی کر رہے تھے, وہ کیا سیکولر کو سالو کریں گے؟ پیچھے سے آپ بجلی کی قیمتیں بڑھائیں گے, گیس کی قیمتیں بڑھائیں گے تو ان کے اسٹاک چلیں گے نا. دیٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود دا پرفارمنس آف دا اسٹاک. تو بات یہ کہ پرائس ڈسکوری تک تو ٹھیک ہے, بٹ اصل جو ہم پرائیویٹائزیشن چاہ رہے ہیں وہ مینجمنٹ چینج چاہ رہی ہیں. مینجمنٹ چینج جو ہے وہ تو مطلب اسٹاک مارکیٹ نہیں لا سکتی نا. نہیں, کیوں نہیں لا سکتی؟ دیکھیے اسٹاک مارکیٹ جو ہے جب ایسٹس چینج کرتے ہیں ہینڈس, تو دین obviously people seek more returns and therefore they are willing to change management. پرائیویٹ ایکوٹی وغیرہ جو سب آئی ہے ایسے ہی آئی ہے. دیکھیے یہ بہت ضروری بات ہے سوچنا. نمبر دو بات جو ہے, اس پہ آگے بات کریں گے, نمبر دو بات جو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو ہمارا ماڈل جو ہے, میں بار بار پوچھتا ہوں, have we got into a private enterprise model? Are we a capitalist country or are we seriously a socialist country? Everything goes back to the same people, the bureaucracy and the politicians. انہوں نے سیکٹر کو دبکا ہوا ہے, انہوں نے پی آئی کو دبکا ہوا ہے, انہوں نے ہر چیز کو دبکا ہوا ہے. They make losses and we celebrate their losses. پھر کبھی پرائیویٹ ہم پھر سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم کبھی فنگرز پوائنٹ نہیں کرتے کہ بھائی تم نے ہمارا $10 بلین کا ہمارا ٹیکس ریونیو ضائع کر دیا, یہ اوور دا پرائیویٹائزیشن ایفرٹس, اور ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوا, اور پھر اب ہم سے اور ٹیکس مانگ رہے ہیں اور بربادی کر رہے ہیں. سو آئی تھنک دس از a system that somehow we need to take it as systemic value, systemic level. اور ہمیں دیکھنا یہ سسٹم جو ہے دس which is producing losses everywhere, which is destroying value everywhere, اس سسٹم کو ہم کہاں سے چینج کریں؟ Any idea? فٹ پرنٹ کو اسٹیٹ کا تو ختم کر دو. 70% آف دی امپلائیز ان دا فارمل سیکٹر اینڈ اسٹیٹ سیکٹر, یار اس کا تو کچھ پہلے کر کے, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں بند کر دو, اور کوئی علاج نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بکار صاحب, any last thoughts on this? Sir, I think it'll be best to at least advise Privatization Commission کہ وہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں, اگر میں ان کو 3 میں سمرائز کروں کہ نمبر 1 لیسنس کیا تھے اس پرائیویٹائزیشن میں, نمبر 2 if we have to do it again
So does this template apply to other sectors and entities? Or number 3, how can we create market? I think this is where Privatization Commission could take a lead, at least to open up the debate, and this only strengthens them. ایسا نہیں ہے کہ کوئی تنقید کرے, this only strengthens them. They end up eventually becoming somebody who would be credited for expanding the share of the market for everyone. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خضر صاحب. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ اسی طرح کرنا چاہیے. اور بات یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں اپنی گورننس کو جب تک بہتر نہیں کریں گے تو پھر وہی اسٹاک ہوم سنڈروم جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہی ہوگا کہ بس یار اس کو نکالو, ختم کرو, $1 میں بیچو, کٹ دا لاسز, اس پہ ہم ہوش ہو جائیں گے. جنکسز بروکن جو ہم نے شروع کیا تھا, تو وہ وہی بات ہے کہ وی نیڈ ٹو اوور آل گورننس بہتر کرنی ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جس طرح سے ہماری پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے اور جس طرح سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں, کل کو یہ آپ کے سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ بن جائیں گے اور اس پہ پھر ہم بات کرنا مشکل ہو جائے گا. Thank you very much, folks. Thank you very much. میں Very صرف good اس میں discussion. ایڈ کر دوں کہ some of the lessons have already been learned by, اور جس کے ہم ذکر یہاں کر رہے ہیں, and one of them was the most important part is the transparency, کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیں. اور میرے خیال بنیادی بات یہ ہے کہ جو لیسن لرنڈ, اور ان کے اپنے انٹرسٹ میں, جیسے وقار نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان کی اپنی پرسیپشن جو ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن کی بہتر ہو جائے گی, گورنمنٹ کی بھی بہتر ہو جائے گی. جس ملک میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا ہے وہ بہتر ہو جائے گی, حالات بہتر ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. تھینک یو ویری مچ. ویری گڈ ڈسکشن. آئی تھنک آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ. ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں وی ریئلی نیڈ ٹو گیٹ ان دا نیٹی گریٹی اینڈ ہاؤ ٹو میک دس کنٹری ڈیولپ. اینڈ وہاں سینٹرل پوائنٹ گورننس آ جاتا ہے, سینٹرل پوائنٹ آ جاتا ہے ہاؤ ڈو وی کنڈکٹ مینجمنٹ, ٹرانزیکشنز, میکنگ مارکیٹس, پرائسنگ, all at the same time and all in a very very cerebral manner. انفارچونیٹلی ہم کر نہیں سکتے, کیا کریں. بڑی سیڈ بات ہے, آئی ایم ایف ڈونرز بھی فیل کر گئے ہیں, بٹ ان کا جو انٹرسٹ ہے نا وہ بڑا نیرو ہوتا ہے. دے وانٹ ٹو سی اے ٹرانزیکشن, دے ڈونٹ وانٹ ٹو سی اوور آل امپروومنٹ ان گورننس. تو کوشش کرتے رہیں گے, ویل کیپ ٹاکنگ, لیٹس ہوپ وی کین لیو اے فٹ پرنٹ. مارکیٹ بھی اسی سے ڈیولپ ہوگی نا, کہ پرسیپشن یہ ٹرسٹ ہو کہ یار یہ سٹے بازی نہیں ہے, دس از ایکچولی. سو اٹس آل بیک ٹو سم آف دا تھنگز جو ہم نے سب نے بات کی ہے کہ جی لیسن کیا ہے, اور اس میں شفافیت سب سے اہم چیز ہے, تاکہ ان کے اپنے انٹرسٹ گورنمنٹ کے بھی اور پرائیویٹائزیشن کمیشن میں, اور فیوچر جو بھی ہونا ہے ان ٹرمز آف بوتھ پرائیویٹائزیشن اور ڈیولپمنٹ آف مارکیٹ, اس کے لیے یہ سب چیزیں بڑی ضروری ہیں. سوری ٹو انٹرپٹ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. انشاءاللہ we'll do this again. All the best, folks. خدا حافظ.